الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. آج کا ہمارا سبق مسلسل طلوع غروب کے متعلق ہے کہ وہ کون سے مقامات ہیں جہاں پر کئی کئی مہینوں کے یا پورے پورے 6 مہینے کے دن آتے ہیں، اور کہاں کہاں پر راتیں 6 مہینے کی یا اس طرح سے 1 مہینے کی رات 2 مہینے کی رات کہاں پر آتی ہے. اسی طریقے سے ہم جب فقہی کتابوں کے اندر پڑھتے ہیں، جیسے کہ بحر شریعت وغیرہ کے اندر بھی مسائل اور ہدایت جیسی کتابوں کے اندر بھی مسائل موجود ہیں کہ بلغاریہ شہر والوں کے لیے نماز روزے کے کیا مسائل ہوں گے. تو وجہ وہی ہوتی ہے کہ وہ وہاں پر ایسی مقامات ہوتے ہیں کہ جہاں پہ عشاء حنفی کا وقت نہیں آ رہا ہوتا یا پھر بہت دیر سے آ رہا ہوتا ہے. آج انشاءاللہ عز و جل ہم اس بارے میں پڑھیں گے کہ یہ ہوتا کیوں ہے، اور اس کے بعد ہم یہ پڑھیں گے کہ یہ کتنے ٹائم کے لیے ہوتا ہے، اس کو نکالنے کے کیا طریقے ہوتے ہیں. پھر انشاءاللہ عز و جل ہم اس کے بارے میں یہ بھی پھر جو فقہی مسائل ہوں گے کہ یعنی وہاں پر نماز روزے کس طریقے سے پڑھے جائیں گے اور وہاں پر کس طریقے سے عمل ہوگا شرعی احکام پر. پھر یہ کہ وہاں پر کیا نماز فرض ہے بھی یا نہیں، انشاءاللہ اس حوالے سے جانیں گے. یاد رکھیے کہ جب سورج خط استوا پر ہو اور یعنی کہ مقام بھی خط استوا کا ہی ہو، تو جو دن اور رات ہوتے ہیں وہ برابر برابر ہوتے ہیں، تقریباً 12 گھنٹے کا دن اور 12 گھنٹے کی رات، 12 گھنٹے کا دن ہوتا ہے اور 12 گھنٹے کی رات، اسی طریقے سے ہوتا ہے. لیکن جتنا جتنا عرض بڑھتا جائے گا، جو تبدیلیوں کا ریشو ہے نا وہ بڑھتا جائے گا. یعنی کہ جب دن بڑے ہوں گے تو بڑے بھی اتنے ہی ہوں گے، اور جب دن چھوٹے ہوں گے تو چھوٹے بھی اتنے ہوں گے. جی سوال کیجیے. علی رضا بھائی آپ نے ہاتھ اٹھایا تھا. تو جب جیسے عرض بلد بڑھتا جائے گا تو دن کے ان جو تبدیلیوں کا ریشو ہے یہ بھی بڑھتا جائے گا. جب عرض بلد چھوٹا ہو تو نماز روزے کے اتنے مسائل نہیں ہوتے، وہاں کی جو اتنی صورتحال ہے اس طرح کی نہیں ہوتی. یعنی کہ جو وہاں کی تبدیلیاں ہیں وہ اتنی ہوتی ہیں کہ جس سے کوئی خاص فرق پڑتا نہیں ہے. دن بڑے ہو جاتے ہیں لیکن وہاں پر 5 نمازوں کے ٹائم آ رہے ہوتے ہیں، سورج بھی طلوع ہوتا ہے، غروب بھی ہوتا ہے. جی پوچھیے. یہ آپ کی آواز کٹ کٹ کا آ رہی ہے. تمام کے پاس ایسا ہی ہے یا صرف ان کے پاس ہے؟ بقیہ بھی بتا دے تاکہ ٹھیک میں. اب تھوڑی تھوڑی کٹ کٹ کر آ رہی ہے. اب صحیح آ رہی. جی ہاں یہاں پہ بھی کٹ کٹ کے آ رہی کٹ ہے. کٹ کٹ کا آ رہی ہے. اب آواز صحیح آ رہی ہے. جی ہو سکتا ہے کہ بیچ میں نیٹ کا پرابلم ہو گیا ہو. خیر اگر کوئی بات رہ جائے گی تو پھر ریکارڈنگ سے اس کو سن لیا جائے گا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ جتنا عرض بلد بڑھتا جائے گا تو سورج کے اندر جو اوقات کی تبدیلیاں ہیں، دن اور رات کی تبدیلیاں ہیں، یہ اتنی ہی بڑھتی جائیں گی. یعنی کہ آپ اس کو یوں بھی سمجھیے کہ کم عرض بلد کی غلطی جو ہوتی ہے نا، ہلکی پھلکی آپ نے کوئی غلطی کر دی نماز کا ٹائم نکالنے پہ، تو اس میں کوئی خاص فرق اتنا پڑتا نہیں ہے. میل شمس اتنا تیکھی کہ آپ نے نہیں لیا تب بھی کوئی اتنا فرق نہیں پڑتا. لیکن یہی غلطی ہے اگر آپ بڑے عرصے بلاد پہ کرتے ہیں تو اس سے جو فرق آتا ہے، فرق کا ریشو آتا ہے، یہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. وجہ اس کی وہی ہے کہ سورج جب
یعنی کہ جب مقام خط استوا پر ہو تو اس کے جو مدار یومی بنتے ہیں وہ بالکل یعنی کہ ترچھے نہیں بنتے، وہ سیدھے بنتے ہیں. لیکن جتنا عرص فلک بڑھتا جاتا ہے تو ان کے مدار یومی اتنے ہی ترچھے ہوتے جاتے ہیں، کیونکہ گول چیز ہے تو گول چیز پہ بننے کی وجہ سے ان کے جو مدار یومی ہیں وہ ترچھے ہوتے جاتے ہیں. اب ترچھے ہونے کی وجہ سے پھر ظاہر سی بات ہے کہ اب کوئی چیز آپ سیدھا سفر کریں اور ایک چیز پہ ترچھا سفر کریں، مثال کے طور پر جیسے کہ سمتل راستہ، یہاں پر کوئی شخص کھڑے ہوئے دو، اب ان دونوں نے سمتل راستہ تک پہنچنا ہے. ایک اگر یوں بالکل سیدھا جائے گا اور ایک یوں گھوم کر جائے گا تو پھر ظاہر سی بات ہے آپ جانتے ہیں کہ جو یہ جو بالکل سیدھا جائے گا یہ جلدی پہنچے گا اور یوں جو جائے گا وہ دیر سے پہنچے گا. تو اسی وجہ سے جب سورج بڑے بلاد پر ہوتا ہے تو ان کے جو فرق آنے کا ریشیو ہے وہ بڑھ جاتا ہے. تو یہ فرق آتے آتے اتنا بڑھ جاتا ہے، اتنا بڑھ جاتا ہے کہ مثال کے طور پہ دن بڑا ہو رہا ہے تو دن بڑا ہوتے ہوتے اتنا بڑھ جاتا ہے کہ وہ 22 گھنٹے کا ہو گیا، 23 گھنٹے کا ہو گیا. اب جب 23 گھنٹے کا دن ہو گیا تب اب بچے کتنا بچا، رات کتنی 1 گھنٹے کی ہوگی. اب 1 گھنٹے کے اندر یعنی اگر رمضان کا مہینہ ہے تو اس نے روزہ افطار بھی کرنا ہے، مغرب کی نماز بھی پڑھنی ہے، عشاء کی نماز بھی پڑھنی ہے، پھر فجر کی نماز بھی پڑھنی ہے اور فجر کی نماز سے پہلے اس نے سحری بھی کرنی ہے. تو اب ظاہر سی بات ہے کہ 1 گھنٹے کے اندر یہ تمام کے تمام نماز کے اوقات نہیں آ سکتے کہ مغرب کا وقت ختم ہو جائے اس کے بعد عشاء کا وقت آئے، پھر عشاء کا وقت ختم ہو، پھر فجر کا ٹائم شروع ہو، فجر کا ٹائم ختم ہو، پھر طلوع ہو. تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ 1 گھنٹے میں تمام کی تمام چیزیں نہیں ہو سکتی. تو لازمی طور پر وہاں پر کچھ نہ کچھ ایسے مسائل پیدا ہوں گے کہ یا تو وہاں پہ عشاء حنفی نہیں آئے گی یا عشاء شافی نہیں آئے گی، اس طرح کے مسائل وہاں پر پیدا ہوں گے. اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ جہاں پر اس طرح مسائل ہوتے ہیں نا کہ عشاء حنفی نہیں آ رہی، عشاء شافی نہیں آ رہی، تو اب ایسا نہیں ہے کہ وہاں پہ پورا کا پورا سالیہ مسئلہ ہوتا ہے. وہ عرض بلد کے اعتبار سے مختلف عرض بلاد کو مختلف صورتیں ہوتی ہیں، انشاءاللہ آپ ان تمام چیزوں کو جان لیں گے. تو اب کچھ اصطلاحات کو ذہن میں رکھیے اور ان کے اوپر توجہ کیجیے، اور آج کے سبق میں تو خصوصی توجہ کی حاجت ہے. بودھ سمتی کیا ہوتی ہے؟ کہ بودھ سمتی ہمارے مرکز سمت الراس سے مرکز شمس کی دوری ہوتی ہے نا. اور بودھ فوقانی کا میں نے آپ کو عرض کر دیا تھا کہ بودھ فوقانی یعنی بودھ سمتی بوقت زوال. بودھ فوقانی کو بھی آپ یوں کہہ لیجئے کہ سمت الراس سے مرکز شمس کی دوری، اور بودھ تحتانی یعنی کہ سمت القدم سے مرکز شمس کی دوری. اور یہ جو بودھ تحتانی اور بودھ فوقانی کی جو ٹوٹل مقدار بنتی ہے یہ ملا کر یعنی کہ وہ 180 درجے بنتی ہے. کیسے؟ مثال کے طور پہ یہ آپ فرض کر لیجئے کہ جتنی بھی بودھ، اگر کسی بھی جگہ کا کسی مقام پر سورج کی بودھ سمتی ہے مثال کے طور پر 40 درجے، تو مرکز سمت الراس سے سورج دور ہے 40 درجے، تو سمت القدم سے سورج کتنی دور ہوگا؟ بھائی دیکھیں یہاں پر مثال کے طور پر یہ افق مان لیں آپ اسے، تصویر موبائل میں ہے لیپ ٹاپ پہ نہیں ہے. کرتا اگر گوگل پہ ہاتھوں ہاتھ تصویر آ جائے. جی پوچھیے سوال. چلیں اس کو ایسے ہی سمجھنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ آ جائے گا سمجھ. کہ آپ یوں سمجھ لیے کہ جو سمت الراس لکھا ہوا یہ ہمارا سمت الراس ہے، تو اب جو سمت الراس ہے تو یہاں پر کیا ہوگا؟ سمت القدم، اور ان دونوں کے بیچ میں کیا ہوگا؟ افق. اب سورج یہ جو
समतुल राशि से उफुक की कितनी दूरी होती है, 90 दर्जे, और उफुक ये वाले उफुक से समतुल कदम की कितनी दूरी होगी, ये भी 90 दर्जे होगी। ये वही बातें जो आप लेवल 1 में पढ़ चुके हैं ना। तो अब सूरज समतुल राशि से जितना दूर होगा तो उसकी मिकदार मिसाल के तौर पर 40 दर्जे, तो यहाँ से कितना दूर होगा, तो वही कि अब जब 180 में से 40 माइनस कर देंगे कि समतुल रास और समतुल कदम के दरमियान 180 दर्जे का फासला है, तो जितना यहाँ से फासला होगा तो बाकी सारा का सारा फासला यहाँ से होगा। अब इसकी मिसाल यूं समझ लीजिए कि सूरज जब 90 दर्जे उफुक पर हो तो समतुल रास से कितना फासला होता है सूरज का, 90 दर्जे, और समतुल कदम से कितना फासला होता है, 90 दर्जे। तो इसी तरह से जब यहाँ पर 100 होगा फासला, तो यहाँ पर ये 80 हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। जब फासला 110 का हो जाए, यहाँ से 110 है, तो यहाँ से कितना रहेगा, 70 दर्जे का फासला रहेगा। या मिसाल के तौर पर यहाँ से 170 है, तो यहाँ से कितना फासला होगा, 10 दर्जे का फासला होगा। यूं समझ लीजिए कि इन दोनों के मकाम की दूरी को मिलाकर टोटल 180 दर्जे बनते हैं। बात समझ गए ये? तहजीब तकसीब करें जल्दी, ताकि हम अगला सबक पढ़ सकें, बात पूरी हो। जी ठीक है, जी तो अब कवायद को आप देखिए ना। अब आप इसका गौर करें कि हमारा जो दिन है ना, नुजूमी एतबार से तो कितने पर होता है, 90 दर्जे बोधे समती के ऊपर ही होता है ना। 90 दर्जे बोधे समती पर तुलू होता है, 90 दर्जे बोधे समती पर गुरूब होता है। तो पता क्या चला कि दिन और रात की बाएतबार बोधे समती ये बराबर है, 90 दर्जे की ये, 90 दर्जे की वो। ठीक है, लेकिन जो शरई एतबार से तुलू कितने दर्जे पर, कितनी दर्जे बोधे समती पर होता है, हम तकरीबी एतबार से समझ ले तो 90 दर्जे 50 दकीके पर। चले मैं आपको मोबाइल से तस्वीर इसके अंदर सेंड करके ही समझा देता हूँ। ये देखिए कि ये हमारा उफुक है। अब जो सूरज गुरूब नुजूम एतबार से कितने पर होता है, 90 दर्जे पर होता है। लेकिन जो शरई एतबार से होता है वो सूरज यहाँ से तुलू होता है, यानी कि आप ये समझ लीजिए 50 दकीके नीचे की जगह है, यहाँ से सूरज तुलू होता है और यहाँ पर गुरूब होता है। तो आसान सी बात है ना कि जब सूरज ये वाले उफुक के अंदर हो तो दिन होता है, और जब सूरज यहाँ पर हो तो रात होती है, जैसे कि ये आप वापसी देखिए जो नुजूम एतबार से सूरज यहाँ से तुलू हुआ और यहाँ पर गुरूब हो गया। ठीक है, तो ये जो लाइन है ये सूरज के तुलू गुरूब की यानी कि आधी। जब सूरज ऊपर वाले हिस्से में रहेगा तो सूरज का क्या होता है, ये दिन होता है ये वाले इलाके में, और जब ये वाले यहाँ पर सूरज आता है तो अंधेरा हो जाता है, रात हो जाती है। तो ये तो है नुजूम एतबार से, पता चला नुजूमी एतबार से रात और दिन बराबर होता है। लेकिन जब आप शरई एतबार की बात करें, शरई एतबार से देखें, तो हमारी बोध समती क्या होती है, 90 दर्जे 50 दकीके। ये समतुल रास से 90 दर्जे यहाँ तक, तो 90 दर्जे 50 दकीके यहाँ तक बनेगा तकरीबन। तो यहाँ पर जब सूरज पहुंच जाएगा तो क्या हो जाता है, तुलू हो जाता है। और जब यहाँ पर पहुंचता है तो गुरूब नहीं होता, बल्कि 90 दर्जे 50 दकीके पर जाके गुरूब होता है, थोड़ा से नीचे जाके गुरूब होता है। तो पता क्या चला कि जो जो लाइन बनेगी वो यूं बनेगी। तो जो सूरज का दिन वाला हिस्सा है ये बड़ा हो जाएगा और रात वाला हिस्सा है ये छोटा हो जाएगा। ठीक है, ये समझ गए? मदीना, ये बार बार पूछने की वजह ये था कि आपका क्लियर होता रहे। समझ में नहीं आया, जी जी, समझ में नहीं आया। देखिए ये आधी जो है लाइन, ये आप समझ गए कि जो नुजूम एतबार से दिन और रात बराबर होते हैं, कि वो बिल्कुल 90 90 दर्जे के ऊपर इनकी ना मोदे समती बनती है। लेकिन जो शरई तुलू है वो उफुक पर आने से पहले ही हो जाता है। सूरज तुलू कब होगा नुजूम एतबार से, जब सूरज ये लाल लाइन पे पहुंचे।
لیکن شرعی اعتبار سے طلوع کب ہو جاتا ہے کہ جب اس لائن سے تھوڑا سا نیچے ہو، اس سے یعنی کہ پہنچنے سے پہلے ہی طلوع ہو جاتا ہے۔ 90 درجے 50 دقیقے بولے سمتی جب بھی بنے گی نا کہ جب یہاں تک 90 درجے اور 50 دقیقے یہاں پر بنے، تو یہاں پر پہنچنے سے سورج طلوع ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے یہاں پر بھی سورج یہاں پہنچتے ہی سورج غروب نہیں ہوتا، بلکہ تھوڑا سا نیچے جاتا ہے تب جا کے غروب ہوتا ہے، کیونکہ 90 درجے 50 دقیقے، 90 درجے تو افق تک ہو جائیں گے، اس سے مزید نیچے ہمیں 50 دقیقے چاہیے ہوں گے جو اس کو غروب، جب شرعی غروب ہوتا ہے تو پتہ کیا چلا کہ جو دن رہتا ہے، دن زیادہ ہوتا ہے، جو سورج دن والی کیفیت کے اندر زیادہ رہتا ہے اور رات والے اس کے اندر سورج کے اندر کم رہتا ہے، کیونکہ جب 50 دقیقے یہاں سے کم ہو گئے، بھائی جب یہ 90 درجے کا تھا تو نیچے والی جو سورج رہتا تھا یہ بھی 90 درجے تھا، جو پورا کا پورا دائرہ ہے تو یہ کیا ہے 30 سے 60 درجے کا، تو جب اور یہ جو بالکل آدھا آدھا کر دیں گے تو یہ 90 90 کے 4 حصے بن جائیں گے۔ جب یہاں سے 50 دقیقے کم ہوگا، یہاں سے 50 دقیقے کم ہوگا، تو پتہ کیا چلا کہ سورج جو رات والے حصے میں رہتا ہے وہاں پر 100 دقیقے کم رہے گا۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ جی تو اس طریقے سے ہمیں کیا پتا چلا کہ دن تو اسی طرح جب نارمل دنوں کے اندر بھی آپ کبھی بھی دیکھ لیں، آپ اس کی مثالیں آج غور کرنا شروع کر دیں تو ہمیشہ دن بڑا ہوتا ہے اور رات چھوٹی ہوتی ہے، کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا یعنی کہ اس کے اعتبار سے یعنی درجوں کے اعتبار سے اس طرح کبھی بھی نہیں ہوگا کہ اس کے اندر راتیں بڑی ہو جائیں اور دن چھوٹا ہو جائے۔ لیکن جب مثال کے طور پر جنوبی دنیا میں جائے گا تو وہ ایک الگ اعتبار سے ہو رہا ہے، صرف جب بودھ سمتی کے اعتبار سے دیکھیں گے تو کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا۔ جی یہ یہ خط استوا پر ہوگا تو بھی سورج دن بڑا ہوگا اور رات چھوٹی ہوگی، خط جی استوا پر ہونے کے باوجود۔ جی 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 کم از کم دن تو بڑا ہوگا ہی ہوگا، 1 منٹ کا فرق آ جائے، آدھے منٹ کا فرق آ جائے، 5 منٹ کا فرق آ جائے، 1 سیکنڈ کا فرق آ جائے، لیکن رات کے مقابلے میں دن ہمیشہ بڑا ہوتا ہے۔ وجہ آپ کے بالکل سامنے ہی ہے کہ دن شروع ہی جلدی ہو جاتا ہے، تو جب دن جلدی شروع ہوگا، بھائی سیدھی سی بات ہے کہ جب دونوں کے دونوں مقام کے اندر ٹوٹل ہے ہی اتنے درجے، تو اب جب جلدی ہو جائے گا تو ظاہر سی بات ہے رات ختم ہوگی جب ہی دن شروع ہوگا، تو جب دن جلدی شروع ہو رہا ہے تو لازمی سی کیا بات ہے رات جلدی ختم ہوئی ہوگی، جب رات جلدی ختم ہوگی تو رات چھوٹی ہوگی۔ تو جس طریقے سے نارمل دنوں کے اندر یہ کیفیت ہے کہ رات دن بڑا ہوتا ہے رات چھوٹی ہوتی ہے، کی آواز دوبارہ کٹ کٹ کے آ رہی ہے۔ اب اسے یہ کہ تھوڑا یوں ہی رکھنا پڑے گا، آج ہو سکتا ہے کہ نیٹ ورک پرابلم ہے، نہیں آئے گا تو انشاءاللہ پھر دوبارہ کسی کلاس میں دوبارہ عرض کر دوں گا۔ تو اب جس طریقے سے یہ آج اور کل میں دن کے اندر فرق آ رہا ہے، تو پھر چلیں پھر ایک کام یہ کرتے ہیں کہ آواز کا پرابلم ہو رہا ہے ابھی بھی تمام کے پاس ہو رہا ہے؟ ابھی تو صحیح آ رہی یہاں پہ تو صحیح آ رہی ہے ہمارے پاس تو۔ اب صحیح آ رہی ہے آواز؟ چلیں ٹھیک ہے۔ تو جس طریقے سے یہاں پر ہو رہا ہے، تو جب مسلسل دنوں کا سلسلہ ہوگا نا تو مسلسل دن جب شروع ہوں گے تو وہاں پر بھی جب رات کے مقابلے میں دن ہمیشہ زیادہ آئیں گے، یعنی کہ اگر 32 دنوں تک کا ایک دن ہے تو پھر جو رات آئے گی وہ ہو سکتا ہے 30 دن کی آئے، 31 دن کی آئے۔ اسی طریقے سے جب اسی طریقے سے جب 6 مہینے کا دن اور 6 مہینے کی رات ہوتی ہے تو یہ بھی ایک آسانی کے اعتبار سے بولا جاتا ہے، لیکن وہاں پر بھی یہی صورتحال ہوگی کہ چلیں یہی کرتے ہیں کہ آج اس کو کلاس کو یہیں پہ ہم ختم کرتے ہیں، اور یہ بات ہماری باقی ہے تو انشاءاللہ ہم یہ ہفتے آج جمعرات ہے، ہفتے کی کلاس کو میں اس کو کریں گے، اور اتوار کا ٹیسٹ ہم کینسل کرتے ہیں، اور پھر وہ ہم جو ٹیسٹ ہوگا یہ منگل کے دن لیا جائے گا۔ انشاءاللہ میں گروپ میں بھی میسج کر دیتا ہوں، کوئی سوال ہو تو کر لیجیے۔
یہ اتوار کو چھٹی ہوگی، اتوار کو یہ تھا کوئی ایک بولے، دو کی ایک ساتھ سمجھ نہیں سکتی. جی عامر بھائی آپ سوال کریں. ہمارا سوال جو ہے نا ان سے قبلہ کے حوالے سے تھا کہ جو ایسٹرونٹ جاتے ہیں باہر اس میں، تو اگر ان کو نماز پڑھنا ہو تو کس طرف وہ منہ کرے اور کس ٹائم کے اعتبار سے کرے. کہاں پر جاتے ہیں؟ میں سمجھا نہیں، شور آ رہا تھا. ایسٹرونٹ جو ہے اسپیس میں جاتے ہیں، اسپیس شٹل کے اندر، تو اگر کوئی مسلم جائے اور اس کو نماز پڑھنا ہو تو وہ کس وقت کون سی نماز پڑھے اور جو ہے کس طرف منہ کرے وہ، کیونکہ وہ نماز جو بچے کے دنیا کے تو باہر ہے جی میں عرض کر دیتا ہوں، آپ مائک بند کر. اسپیس میں ہے. جی یہاں پر اصل میں ایک جو سمت قبلہ کا مسئلہ آئے گا. سمت قبلہ مثال کے طور پہ کوئی شخص چاند پہ جاتا ہے تو اس کے لیے جو سمت قبلہ بنے گی وہ دنیا کی طرف ہی بنے گی، کیونکہ اس کے لیے دنیا اتنی سی نظر آئے گی تو وہ دنیا کی طرف منہ کرے گا تو اس کو سمت قبلہ حاصل ہو جائے گی. بہرحال نماز کیسے پڑھے گا تو اس کا مجھے نہیں معلوم، نہ فقہی کتابوں کے اندر اس کا مسئلہ بیان میں نے کوئی پڑھا بھی نہیں ہے. اور اصل بات تو یہ ہے کہ اختلاف اس بات پر ہے کہ کوئی چاند پہ جا سکتا ہے یا نہیں جا سکتا. بعض قائل ہے، بعض قائل نہیں ہے. اس طرح کی مختلف صورتحال ہے. تو اس کا مسئلہ، نماز کا مسئلہ معلوم نہیں. سمجھے قبلہ تو یہ کہ اس کے لیے یہی بنے گی. نماز کس طرح پڑھے گا تو اللہ اعلم. اور اگر چاند پہ جانے کا ریشو بھی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آج ان کا دل کیا کہ یار چلو کل چکر لگا کے آ جاتے ہیں، تو اس طرح نہیں ہوتا. مائک بند کریں ہمیشہ. تو ایسا نہیں ہے کہ چاند پہ جب ان کا دل کرے گا چلو یار چکر لگا کے آتے ہیں تو چلو رانا اس طرف نکلے اور ہو کے آ گئے، بلکہ چاند پہ جانے کے لیے کئی کئی سالوں ان کو ورک کرنا پڑتا ہے. اور یعنی کہ اچھا خاصا ان کو تو کروڑوں ڈالرز کا خرچہ ہوتا ہے، کروڑ بھی کیا اربوں ڈالرز کا خرچہ ہے. اس کے بعد بھی کئی کئی سالوں میں جاتے ہیں، یعنی کہ غالباً آخری دفعہ 1900 کچھ میں گئے تھے، 2000 سنس کے بعد سے ابھی تک گئے نہیں ہیں. ابھی پھر وہ دوبارہ جانے کا سوچ رہے ہیں، اب دیکھے جاتے ہیں نہیں جاتے. تو یوں ہے بہت، جو چاند پہ جانے کی جو چیزیں ہیں نا یہ اس میں بہت کچھ جھوٹ ملا ہوا ہے. آپ مثال کے طور پہ خود صبح کاظم کا سرچ کر لیں، صبح کاظم کی آپ تصویریں سرچ کر لیں، آپ کو ایک سے ایک تصویر ملے گی گوگل پر، لیکن ناممکن ہے کہ یہ تصویر درست ہو. جب کیمرے نے تصویر کھینچ لی تو پھر مشاہدہ کرنا مشکل ہی کیا رہا. جو کتنی بارش کی تصویر ہے ساری کی ساری چیزیں، تو یہ جھوٹا ہوتا ہے. دوسرا یہ کہ جو چاند کی تصویر آپ دیکھتے ہیں، اب آپ خود دیکھیں چاند کو تو ہم اگر موبائل سے تصویر کھینچتے تو دھندلی ہو جاتی ہے، یا مثال کے طور ہم دیکھ رہے ہوتے تو ہمیں نظر اس طرح آ رہا ہوتا ہے. لیکن سائنس والے، ایسٹرونومی والے ایسی ایسی تصویریں بنا رہے ہوتے ہیں کہ پورا چاند نظر آ رہا ہے. تو کیا وجہ ہے؟ یہ پوری کی پوری ایڈیٹنگ ہے، اتنی زبردست اور اعلیٰ قسم کی ایڈیٹنگ ہوتی ہے. ان کی پوری پوری جگہیں بنی ہوتی ہیں، یعنی کہ مختلف ممالک کے اندر ان کے نمائندے ہوتے ہیں، وہ تصویریں کھینچتے ہیں چاند کی. اب کیا ہے کہ پھر ہر جگہ سے تصویریں آئیں، ان تمام تصویروں کو ایک ساتھ ملا کر پھر کیا جاتا ہے. آپ اس کی مثال پڑھیں گے ورنہ پرانی فقہی کتابوں میں اگر آپ دیکھیں تو یہ ایک مثال بیان کی جاتی تھی کہ نماز یعنی کہ تصویروں کے حوالے سے نا، یہ تصویریں جب آپ ادھر کی قسمیں پڑھیں گے نا، جب پرانی کتاب ہوتی ہے تو وہاں پر قسمیں بیان کرتے ہیں کہ ایک تو تصویر وہ ہوتی ہے کہ جو ہاتھ سے بنا دی جائے، دوسری وہ اس کو یوں نام دیتے ہیں کہ جس کے اندر نام اس کا میرے تھوڑے ذہن سے نکل گیا. تو پچھلے دور کے اندر کیا تھا کہ وہ ایک کمپیوٹر کیا ہوتا تھا، ہزاروں تصویریں ایک ساتھ لے لیتا تھا. ہزاروں تصویریں لینے کے بعد پھر ان تمام کو جوڑ کر پھر ایک تصویر بنائی جاتی ہے. بلکہ آج کے بھی جو موبائل ہوتے ہیں وہ تصویریں اسی پر ہی لیتے ہیں اور اسی کو ہی پکسل کا نام دیا جاتا ہے کہ آپ اگر تصویر کو زوم کرتے رہیں کرتے رہیں کرتے رہیں تو ایک مقام آپ اتنا زوم ہو جائے گا نا تو آخر آپ کو لگے گا یار اب تو یہ بیچ میں خالی جگہ ہے. تو وہ یہی وجہ ہوتی ہے کہ وہ، بلکہ ہماری جو آنکھ بھی دیکھتی ہے نا وہ بھی اسی اس کے اوپر کام کرتی ہے کہ وہ مختلف تصویروں کو لے کر ہمارا ذہن میں جاتی ہے. پھر وہ ہمارا جو ذہن کا ہے وہ تمام تصویروں کو ایک ساتھ جمع کرتا ہے، پھر وہ ہمارے خیال کے لیے، ہمارے ذہن کے لیے پھر اس ایک وہ چیز بنتی ہے جس کو پھر وہ دیکھتی ہے.
لیکن یہ تمام کے تمام کام اتنا ود سیکنڈز یا یوں سمجھ لیں کہ منی سیکنڈز اور نینو سیکنڈز میں ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں چل پاتا. جی آپ کچھ کہہ رہے تھے تو کہہ لیجیے عامر بھائی. وہاں چاند کی نہیں ہے، اسپیس شٹل کی ہے کہ مطلب پبلک جاتی ہے، مطلب جو ایسٹروناٹ ہوتے ہیں وہی جاتے ہیں، جو اسپیس شٹل کے اندر کچھ اگر پرابلم آ جائے تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے یا ان کو کچھ ریسرچ کرنا ہو تو پھر ان کو انترکش میں بھیجا جاتا ہے اسپیس شٹل کے اندر. تو وہ ان کا ٹائمنگ جو ہے نا 6 مہینے کا رہتا ہے کہ 6 مہینے ان کو وہاں رہنا پڑتا ہے، اس کے بعد پھر وہ ریٹرن ہوتے ہیں. سر میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ اتنا آسان نہیں ہے کہ بندہ کوئی جا کے چاند پہ چلے جائے، اور اتنا یہ نہیں ہوتا. سیٹلائٹس کی بھی قسمیں ہیں، ہر سیٹلائٹ ضروری نہیں ہے کہ آسمان کے باہر یعنی کہ زمین سے باہر جا کر لگائی جائے، اور یوں اس کے اندر باقاعدہ سائنس کا ہی آپس میں اختلاف موجود ہے کہ کون سی سیٹلائٹس کہاں پر لگتی ہیں. یوں بہت بڑی تفصیل ہے کہ صحیح اور غلط کو پہچاننا ہی ایک سمجھ لیں بہت بڑا کام ہے. تو کچھ سیٹلائٹس ایسی ہیں کہ جو ہاریزون لیئر میں لگتی ہیں، تو وہاں پر ہی ہوتی ہے، ان کے لیے باہر جانا نہیں پڑتا. بہرحال اگر کوئی جاتا ہے تو اس کی نماز روزے کا کیا مسائل ہوں گے وہ مجھے معلوم نہیں ہے. میں ایک ویسے ایک فنی اعتبار سے بات کر رہا ہوں کہ یوں جانا اتنا آسان نہیں ہے، اور بہت ساری صورتوں میں بتایا کچھ جا رہا ہوتا ہے اور ہو کچھ رہا ہوتا ہے. تو آپ خود ہی اندازہ لگائیں کہ 6 مہینے کے لیے وہاں پر جانا سیٹلائٹس کے لیے، کھانے پینے کے مسائل. اب کوئی بھی شخص ہے، آپ کیسے رہ گیا تو وہ چولہا بھی اپنے ساتھ لے کے جائے گا، کھانا وہاں پر بنائے گا، یا پھر یہاں سے کھانا ساتھ لانا لے کر جائیں تو کوئی بھی 6 مہینے تک کھانا وہ کیسے رہے گا. اگر یوں دوسرے قسم کے فوڈز بھی لے کے جائیں تو پھر وہ وہاں کی ہوائیں وہ تمام چیزوں کے اندر بہت زیادہ ایک کرتی ہیں، اٹیکس کرتی ہیں. تو وہ یوں ساری کی ساری چیزیں ایسے ہی رہ لیں. اب جس طرح ایک ہمارے دکھایا جاتا ہے کہ باہر اسپیس میں جا کے ساری چیزیں اڑنے لگ جائیں گی، تو یوں بھی اس طرح نہیں ہوتا. اب مکمل تفصیل کیا ہے تو وہ اس حوالے سے مجھے نہیں معلوم. نمازوں کا بھی ہے کہ کبھی اس حوالے سے سنا نہیں ہے مسئلہ. جی بعد میں سوال کیجیے. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اتوار کو بھی کلاس لگے گی یا چھٹی ہوگی؟ اتوار کو چھٹی ہوگی. ہفتے کے دن انشاءاللہ ہم یہ پڑھ لیں گے. نیٹ کا بھی کچھ ایشو تھا اور کچھ اس طرح کے معاملات بھی تھے، تو انشاءاللہ پھر اس کو ایک ساتھ ہی کنٹینیو کریں گے. یہاں تک جو پڑھا ہے تو انشاءاللہ اس کی ریکارڈنگ میں یوٹیوب پر اپلوڈ کروں گا. یہاں تک کو دہرا لیجیے گا، سمجھ لیجیے گا انشاءاللہ، تاکہ پھر جو ابھی ہمارے آج کے سبق پہ 10-15 منٹ لگے تو وہ نہ لگے. اور یہ کہ ٹائم کی پابندی کے ساتھ شرکت کیجیے گا تاکہ ہماری ساری باتیں مکمل ہو جائیں. ہفتے کو کلاس ہوگی؟ جی انشاءاللہ. اس میں آپ نے وہ پوائنٹ نوٹ کرنے کا کہا تھا، تو وہ بھی ہفتہ کی کلاس میں کرنے تھے یا ابھی ہوں گے کون سے؟ یا ہو چکے؟ آپ نے ابھی بولا تھا کہ اس میں زیادہ توجہ، اس میں سے سوال بھی آئیں گے. جی جی، تو وہ ہفتے کے دن ہی ساری چیزیں آئیں گی. ہم تو کچھ پڑھ ہی نہیں سکے ابھی، تو ابتدائی یعنی کہ تمہید باندھ رہا تھا کہ اس کے لیے پھر آگے کی باتیں سمجھ سکے، تو وہ بھی باتیں شروع ہی نہیں ہوئی. اچھا ٹھیک. ایگزام میں تھیوری بھی آئیں گی؟ نئی تھیوری نہیں ہوں گی، صرف فارمولاز. کون کون سے دن ہے ایگزام؟ منگل کو ہوگا انشاءاللہ. منگل کو تاریخ ہے اتوار کو 28، منگل پیر کو 30 تاریخ کو انشاءاللہ 30 مئی کو ہمارا ٹیسٹ ہوگا. یہ چاند پہ جانے کے لیے کتنا ٹائم لگتا ہوگا ادھر سے؟ نہیں کبھی اس پہ غور نہیں کیا اور نہ دیکھا ہے. بہرحال یوں 1-2 دن کی کہانی تو نہیں ہے، مہینوں کا سفر ہے. سائنس کی تو بے وقوفی یہاں تک ہے کہ جب یہ چاند پہ انہوں نے تحقیقات کرنا شروع کی، اور تحقیقات کرتے کرتے ان کو کچھ مل نہیں پا رہا تھا، یعنی کہ چاہ رہے تھے کہ چاند کے اوپر دنیا آباد کرے. اب جب زمین پہ اتنی جگہ موجود ہے، اب لوگوں کو یہ ہے کہ خلا کے اندر کیا ہے کیا نہیں ہے، کہ خلا کے اندر زندگی موجود ہے نہیں ہے، وہاں پر رہنا ممکن ہے نہیں ہے.
یہ اس طرح کے سوالات اور اس طرح کی باتیں اس طرح کے خیالات وہ لے کے بیٹھے ہوتے ہیں. تو وہ سائنس کا بھی یہی ہے کہ وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ بھائی مارس پہ جا کے چیک کریں کہ وہاں پر زندگی ممکن ہے یا نہیں. وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ اس طرح دیگر پلینٹس پہ جائیں. حالانکہ خود ابھی ہم اپنے ارتھ میں غور کریں تو ابھی اس میں بھی اتنی ساری جگہ باقی ہیں, وہاں پر بھی رہا جا سکتا ہے. بس وہی کہ کچھ نیا کرنے کی کوشش, کچھ الگ دکھنے کی کوشش. تو پھر ابھی وہ اسی کے اوپر غور و فکر جاری ہے. تو جب وہ چاند کے اوپر غور و فکر کر رہی تھی تب چاند کے بارے میں نا کوئی طرح حتمی فیصلہ یعنی کہ فائنل ڈیسیجن نہیں لے پا رہے تھے وہ. تو ان کو آیا غصہ کہ یار یہ چاند کے چکر کے اندر ہم کوئی حل ہی نہیں نکال پا رہے. تو انہوں نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ اب چاند کو اڑا دیتے ہیں. اچھا پھر کیا ہوا, اس کے لیے انہوں نے سارے میزائل تیار کیے اور ساری چیزیں انہوں نے تیاری کر لی. یعنی کہ اب یہ کر لی تھی کہ اب بٹن دبانا ہے, یہ میزائل اڑے گا, چاند پہ جا کے لگے گا, چاند تباہ ہو جائے گا اور دنیا سے, پوری دنیا نے کہ عالم سے چاند کا خاتمہ. یہ تیاری کرنے کے بعد کروڑوں اربوں ڈالر کا خرچہ کرنے کے بعد انہوں نے صرف اتنا سا سوچا کہ اگر یہ میزائل چاند پر جانے کے بجائے کسی بھی وجہ سے, کو ہوا کی وجہ سے, کسی بھی وجہ سے اگر ریورس ہوتا ہے زمین کی طرف, تو سب سے پہلے تو خود امریکہ تباہ ہوگا اور امریکہ کے ساتھ ساتھ پوری دنیا تباہ ہوگی. ظاہر سی بات ہے, جو چاند کو تباہ کرنے کی طاقت رکھتا ہے تو زمین کو بھی تباہ تو کرے گا ہی. تو صرف اس خیال کی وجہ سے پھر انہوں نے سوچا کہ چلو چھوڑ دیتے ہیں, چاند کو بھی بخش دیتے ہیں. تو پھر انہوں نے نہیں کیا. بہرحال اس کے اوپر پوری کتاب ہے, معجزہ شق القمر. اس کے اندر چاند کے والے سے یعنی کہ ابتداءً تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معجزے کو ثابت فرمایا ہے کہ بعض کہتے ہیں کہ یہ معجزہ ابھی تک ثابت ہوا نہیں ہے, قیامت کے دن ہوگا. جو قرآن پاک کی آیت ہے اقتربت الساعۃ وانشق القمر, بسم اللہ الرحمن الرحیم, اقتربت الساعۃ وانشق القمر. تو اس حوالے سے بزرگان یعنی کہ جو بعض حضرات کا ہے اس کے اندر بعض علماء بھی شامل ہیں, تو وہ کہتے ہیں کہ آیت مبارکہ میں شروع کا جو حصہ ہے قیامت قریب آ گئی اور چاند شک ہو گیا, تو وہ اس کے اوپر یہی کہتے ہیں کہ بھائی اس سے اس کا مطلب یہ پتہ چلا کہ جو چاند کا شک ہونا ہے یہ بھی قیامت کے دن ہوگا. پھر ان سے سوال ہوتا ہے کہ بھائی یہ تو ماضی کے سیگے, تو پھر وہ اس پہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی جب قیامت کے ساتھ بھی ماضی کا سیگا اقتربت آیا ہے تو وہ انشق القمر کے اندر ہی ماضی کا ہی آ گیا. اور قرآن کریم میں اکثر جگہوں پر جو قرآن قیامت کے معاملات تھے ان کو ماضی کے ساتھ ہی ذکر کیا جاتا ہے. تو ماضی کے جی ساتھ میں ہی نے جو یہ رسالہ سینڈ کر دینا. انشاءاللہ. تو قرآن جہاں پر بھی قیامت کی باتیں ہوتی ہیں نا تو وہاں پر اکثر آپ دیکھیں گے کہ ماضی کا ہی سیگا آئے گا. یعنی کہ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها. قیامت کی جتنی بھی باتیں آئیں گی تو وہاں پر آپ یہی دیکھیں گے کہ یہ ماضی کے سیگے کثرت سے استعمال ہو رہے ہوں گے. تو وجہ یہ ہوتی ہے کہ ماضی کے اندر ہوتا ہے یقینی بات, یعنی کہ آپ کو اگر میں کل کی خبر دوں تو میں یقینی طور پہ دے سکتا ہوں. تو وجہ بھی یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو خبر ہے وہ بھی یقینی ہے, اس کے اندر کسی طرح کا کوئی شک ہی نہیں ہو سکتا. تو اسی وجہ سے قیامت کی خبروں کو ماضی کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے. تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ بھائی قیامت کے ساتھ ذکر ہوا لہٰذا قیامت کے دن میں ہوگا. تو اس رسالے کے اندر پھر اس بات کا رد کیا گیا اور پھر دلائل دیے گئے کہ نہیں, جو معجزہ شق القمر ہے, انشقاق القمر ہے, یہ واقع ہو چکا ہے. اس کے اوپر احادیث مبارکہ پیش کی گئی. یہ ہوا. اس کے بعد آخر کے اندر سائنسی اعتبار سے ثابت کیا گیا کہ آج سائنس بھی تحقیق پر موجود ہے کہ چاند کے بیچ میں ایک درار ہے, ایک یعنی کہ یوں سمجھ لیجیے کہ الگ الگ سی درار بیچ میں چاند پر چل رہی ہے, جس سے پتہ چلتا ہے کہ چاند ماضی میں کبھی دو ٹکڑے ہو کر پھر دوبارہ جوڑا ہے. جیسا کہ ہم شیشے کو ٹوٹ جائے تو پھر دوبارہ جوڑتے ہیں تو بیچ میں درار باقی رہ جاتی. تو وہ کہتے ہیں کہ آج بھی ناسا کے اوپر انہوں نے پھر اس کے اوپر باقاعدہ لنکس کے ذریعے حوالے دیے کہ یہ ناسا کی آج بھی تحقیق موجود ہے کہ جو چاند ہے اس کے اوپر درار موجود ہے, اور گوگل پر اس کی تصاویر موجود ہے درار کی. پھر انہوں نے مزید چاند سورج کے حوالے سے کافی ساری چیزیں باتیں کی. تو اس کے اندر پھر انہوں نے یہ والی باتیں بھی کی ہیں کہ وہ جو چاند کو تباہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. انشاءاللہ میں آپ کو گروپ میں سینڈ کر دوں گا. مزید کوئی سوال ہے؟ یہ جس میں جیسے کہ یہ ہوتا ہے کہ جہاں 6 مہینے رات ہے 6 مہینے دن وغیرہ ہوتا ہے, اس میں ایک حکمتیں ہوتی ہیں. تو کیا یہ ایسی حکمتیں میں قرآن پاک سے ہیں, جیسے کہ 6 مہینے کی راتیں کیوں ہیں, 6 مہینے کی راتیں تو اللہ عز و جل نے صرف کیوں فرمایا؟ دیکھیں قرآن کریم میں تو ہر چیز ہے کہ قرآن کریم کی آیت ہے کہ ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. اس طرح کی کافی ساری آیتیں مبارکہ ہیں کہ اس کا مطلب تو یہی ہے کہ ہر چیز کا علم قرآن کریم میں موجود ہے.
لیکن اب وہ بندوں کی استطاعت کے مطابق ہے کہ اب ہم جیسے لوگ کتنا اس سے مفاہیم نکال سکتے ہیں، جی کتنا معنی نکال سکتے ہیں. تو اب لیکن کسی کا مجھے میرے علم میں نہیں ہے کہ کسی نے یہ 6 مہینے کو اس سے نکال کر ثابت کیا ہو. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن اس اعتبار سے اصول کے اعتبار سے تو چیزیں موجود ہوگی. اور اب بعض چیزوں کی وضاحت علماء کرام صاحب فرماتے ہیں، بعض چیزیں ظاہر سی باتیں انسان کے عاجز ہونے کی وجہ سے پوشیدہ رہتی ہیں، اور اس بات پر دلیل ہوتی ہے کہ انسان کتنا ہی سیکھ لے کتنا ہی علم حاصل کر لے لیکن اس کے باوجود وہ عاجز ہی رہے گا. ٹھیک ہے، ہم کلاس کا اختتام کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.